کا اجالا شان رمضان۔ اچھا، اب بات کریں گے ہم حسن اخلاق میں بیسک ایتھیکل ویلیوز کے حوالے سے۔ بنیادی اخلاقی اقدار جو ہیں، اس پر بات ہوتی ہے، اس پر لیکچرز ہوتے ہیں، اس پر بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن وہ ہیں کیا؟ کون کون سی بیسک ایتھیکل ویلیوز ہیں، بنیادی اخلاقی اقدار ہیں؟ علامہ حافظ اویس صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے جتنے بھی اخلاق بیان فرمائے ہیں وہ سب کے سب بنیادی ہیں، اہم ہیں اور ضروری ہیں، اور قرآن کریم نے انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے کہا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے غی سے رشد کو علیحدہ کر دیا ہے۔ جتنی بد اخلاقیاں تھیں ان کو الگ کر کے بتایا، اور جتنے اچھے اخلاق تھے ہم نے ان کو الگ کر کے بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ قرآن کریم سچ کی بات کرتا ہے تو جگہ جگہ سچ کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کو یہ بنیادی صفت اتنی پسند ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو سچا ہے تم اس کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ الصدق ینجی، کہ صدق نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح صبر کی قرآن کریم نے بات کی ہے تو مختلف حوالوں سے جگہ جگہ بات کی ہے۔ فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے لیے بس صبر ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، معاف کرنے پر قرآن کریم نے بات کی ہے، بنیادی صفت ہے۔ تو جگہ جگہ حضور علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ جملے پسند تھے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ فتح مکہ کے موقع پر وہی فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہے، مگر جتنی برائی کی گئی اتنا ہی اس بدلہ دیا، مگر جس نے معاف کر دیا اور جس نے صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ قرآن بتاتا ہے بنیادی صفات میں کہ اگر کوئی برائی آپ کے سامنے آئے تو اس کو برائی سے مٹانے کی کوشش نہ کرو۔ صفت کیا بیان کی؟ یدرؤون بالسیئۃ یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، کہ وہ برائی کو ختم کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے، یعنی ان کا جو آگے سے ریئیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ برائی خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی۔ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے آپس میں جو محبت کو پھیلانے کے لیے اسلام نے ہمیں بنیادی صفت دی وہ سلام ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کا اسی انداز میں جواب دو اور اس سے بہتر انداز میں جواب دو۔ افشوا السلام بینکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو جو ہے وہ اپنے درمیان تم پھیلاؤ، سلام کو تم اپنے درمیان عام کرو۔ اچھا، اسی طرح جو صلہ رحمی ہے، قرآن کریم اس کو قطع رحمی یا صلہ رحمی سے تعبیر کرتا ہے، اور فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ آپ اس چیز کو جوڑیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رشتہ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور توڑنا، فرمایا جو توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے رشتوں کو جوڑنے کی جو اہمیت ہے ایک بنیادی انسان کے، ظاہر ہے کہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، کسی سے میل جول وہ پسند کرے گا، لوگوں کے حقوق وہ ادا کرے گا، تبھی جا کر یہ صلہ رحمی پیدا ہوگی۔ حق مارے گا یا اس کا جو ہے وہ ناجائز رویہ رکھے گا تو ظاہر قطع رحمی ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی صفات ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی۔ ان ساری صفات پر ایک بنیادی صفت اخلاق سے بھی اس کو جوڑ دیں، اللہ نے جو بیان کی وہ خوف خدا ہے۔ اتقوا اللہ، خشیت الہی، یخافون ربہم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اس بنیادی صفت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے ہی اخلاق سدھر جاتے ہیں۔
انسان کے سارے ہی اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، انسان کے سارے ہی رویے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو فی زمانہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کریم سے ان اخلاقیات کو تلاش کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو ایک ایک لمحے میں ہم رکیں۔ آپ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے، تو ہماری مسکراہٹیں کیوں غائب ہو گئی؟ یہ اخلاق جو ہے نا، یہ پھیکے پھول میں خوشبو پیدا کر دیتا ہے، کیا بات ہے، پھیکی تصویر میں رنگ بھر دیتا ہے۔ میرے نبی مسکراتے تھے، چاروں طرف بہار آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جب ملتے تھے نا، یوں نہیں ملتے تھے کہ وہ ادھر کھڑا ہے اس کو بس ہاتھ دے دیا اور رخ ادھر ہے، نہیں، اس کو رخ بھی دیتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، تو پوری توجہ سے ملتے تھے۔ سامنے والے اس انٹینشن سے جو ہے علامہ صاحب سامنے والے پر بڑے اچھے اثرات، پوری توجہ، بڑے اچھے اثرات۔ یہ بہت اچھی آپ بات، اپنی مجلس میں لوگوں کو جگہ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اپنی مجلس کو پھیلاؤ، آنے والے کو یہ محسوس نہ ہو میں غیر اہم ہوں، پیچھے بیٹھا ہوں، نہیں، اپنی مجلس پھیلاؤ، ہر ایک کو اپنے دامن میں لو۔ حضور علیہ السلام میں عاجزی تھی، آپ کبھی چل رہے ہوتے تھے نا، اپنے صحابہ سے کہتے تھے تم میرے آگے چلو، یا رسول اللہ آپ آگے چلے، کہا میں الگ نہیں ہونا چاہتا، میں ممتاز نہیں نظر آنا چاہتا۔ اچھا، کہیں حضور بیٹھے ہوتے تھے نا تو اپنے صحابہ کو کہتے تھے میرے ساتھ ایسے مل کے بیٹھو میں نمایاں نہ لگوں، یعنی آقا ہیں، غلاموں میں گھل مل۔ اچھا ہاں، کہیں اگر کام کوئی کیا جا رہا ہے کہ کوئی پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، حضور لکڑیاں اٹھا کے لا رہے ہیں، وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کی صرف تمہیں ضرورت ہے، نیکیوں کی صرف تمہیں ضرورت ہے، اخلاق کی صرف تمہیں ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے۔ کیا تعلیم امت کے لیے، کیا تعلیم امت کے لیے ہے یہ۔ حضور تو ظاہر ہے کہ ان کی مغفرت کر دی گئی، وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن انہوں نے اتنی باریکی سے ہمیں اخلاق دیے ہیں کہ کسی بھی لمحے پہ آپ دیکھیں کہ ایک راستے میں کتا ہے، کوئی جانور ہے، آپ نے کبھی اس کو تکلیف نہیں دی۔ آپ نے جانور آپ کے پاس شکایت لے کر آتے تھے، یعنی جس نبی نے جانوروں پر رحم کیا ہے، جو مومنوں پہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس نبی کا امتی اگر اپنے دوست پہ، اپنے معاشرے والوں پہ اگر ظلم کر رہا ہے، مسلمان بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، وہ کیسے اپنے نبی کو منہ دکھائے گا؟ وہ کیسے اپنے نبی کے سامنے جائے گا جس نبی نے کبھی جانور کو تکلیف نہیں دی؟ تو اس لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے قرآن، حدیث اور سیرت سے یہ بنیادی چیزیں ڈھونڈیں، اپنے گھر میں ان کو عام کریں، اپنی ذات پہ ہم سب عام کریں۔ بہت اچھی آپ نے بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ خشیت الہی اگر ہمارے دل میں ہوگی تو یقیناً ہمارے بہت سے اعمال و افعال درست ہو جائیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور انہی کی امت کا کوئی فرد جو ہے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے گا تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کس نبی رحمت کی آپ امت میں ہیں اور کیا آپ کا عمل ہے۔ ان کا اخلاق حسنہ دیکھیں آپ، اور ان کی تعلیمات دیکھیں اور اپنا عمل دیکھیں، تو یقیناً اگر ضمیر زندہ ہوگا تو شرمساری ہوگی، ندامت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں گے آپ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی انشاءاللہ عمل پیرا رہیں گے۔ یہ کنٹینیو رہے گا، موضوع جاری رہے گا، اس پر مزید سوالات بھی کریں گے۔ اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ شرعی مسائل کا سیگمنٹ ہے، اور کل جو ہم نے موضوع رکھا تھا اس سے بہت سے لوگوں نے کچھ سوالات بھی مجھے کیے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آج پیش کروں گا اسی تناظر میں، اور آج آپ کے جو نئے سوالات ہیں انہیں بھی شامل کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، شرعی مسائل کا سیگمنٹ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے